صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق القائلین۔ محمد وآل محمد صلوات قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہد اللہ من یشاء ویضل من یشاء وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں، انتہائی معذرت خواہ ہوں کو جو یہاں پر دیر سے پہنچا اور آپ لوگوں کو بہت ساری زحمت اٹھانی پڑی اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کے بعد ایک اور کمٹمنٹ بھی تھی، اور ابھی جب وضو کر رہا تھا تو ان کا فون ہے کہ کب پہنچ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال میں ادھر پہنچا ہوں۔ بہرحال بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پتہ نہیں ہوتا کہ ہو جائیں گی۔ تو یثرب میں درس تھا آج، تو آج وہاں پہ نماز بھی ذرا لیٹ ہوئی، یعنی ختم ہوتے ہوتے لیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حدیث کساب پڑھی گئی، اس کے بعد پھر زیارت وارثہ پڑھی گئی، اس کے بعد پھر دعائیں شعائیں تاکیبات وغیرہ ہوئی اور بہت لیٹ درس شروع ہوا، اور وہاں سے پھر لیٹ ختم ہوا، تو یہاں پر آتے آتے کافی ٹائم لگ گیا۔ انشاءاللہ معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ آیات اور اس کے علاوہ چند دیگر آیات آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گا، اور ان آیات کا انتخاب اس عنوان سے کیا کہ جو اس درس کا موضوع رکھا گیا تھا قرآن مجید الہی عہد نامہ یا عہد الہی۔ ہمارے ائمہ نے اس قرآن مجید کے بارے میں جو بیانات ارشاد فرمائے، ان کی روشنی میں قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ کا لکھا ہوا، آپ یوں کہیں اللہ کا لکھا ہوا ایگریمنٹ ہے، عہد ہے، کہ جس میں دونوں طرف یعنی
بندہ ایک طرف ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ معاہدے میں کیا ہوتا ہے، عہد میں کیا ہوتا ہے؟ عہد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلا جو پہلا فریق ہے وہ کیا کیا کرے گا، اور اگر وہ جو باتیں طے ہیں وہ کر دے گا تو پھر دوسرا فریق یہ کام کرے گا، اسے عہد کہتے ہیں۔ تو ائمہ نے قرآن مجید کو عہد کا نام دیا۔ خود یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی عہد کا لفظ آیا۔ آج آخری سے پہلا دن ہے انگلش سال کا، جس سال پر عام طور پر دنیا چل رہی ہے آج کل۔ اور ویسے تو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں ہوشیار رہنے کا کہا اور ہمیں تاکید فرمائی کہ ہر روز اپنا محاسبہ کرو، ہر روز اپنا حساب کتاب کرو۔ ایک اچھا کاروباری آدمی، ایک اچھا دکاندار جس کی دکان ہو، وہ جب بند کرتا ہے رات کے ٹائم دکان، تو ایک حساب کتاب کرتا ہے۔ کیش مثال کے طور پر بتا، میں دکان کبھی تجربہ نہیں ہو سکتا غلط بتا دوں، لیکن جو آئیڈیا ہے کہ چیک کرتا ہے ویسے کتنے پیسے ہوئے آج، کتنی سیل ہوئی ہے، کتنا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جو سنجیدہ ہے، جو چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی نگاہوں میں چیک کرتا ہے۔ تو ائمہ اطہار بھی یہ فرماتے ہیں کہ من لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہم جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمیں ماننے والے ہیں، ان میں سے نہیں ہے من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو ہر روز اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا، یعنی رات کو سونے سے پہلے چیک نہیں کرتا کہ آج سارا دن کون کون سے کام کیے، اور ان میں سے کون کون سے کام ہیں جن سے خدا راضی ہوا ہوگا، اور کون کون سے کام اور باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ ظاہر ہے جب دکاندار حساب کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا۔ اگر نقصان ہوا تو پھر نقصان کے اسباب ڈھونڈتا ہے، اس نقصان کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی، نفع کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ محاسبے کا مطلب، حساب کتاب کا مطلب یہ ہے۔ تو جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں انہی الفاظ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے سورۃ البقرہ سے پڑھوں گا اور اس کے بعد چند آیات سورۃ الاسراء، اور ان میں جتنے احکام آئیں گے انشاءاللہ نئے سال کے لیے میں بھی آپ بھی اللہ سے عہد کریں گے کہ ان کے پابند رہیں گے۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، چند ایک احکام آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جہاں سے میں نے شروع کیا وہ یہ جگہ تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت ساروں کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے، اسی قرآن میں جو مثال دی ہے اس کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی سے بہت سارے اسی سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، غور فرمائیے گا، اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جی، اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، پھر بندے کا کیا اختیار ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نے خود وضاحت فرما دی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں گمراہ کرتا ہوں، کسے کرتا ہوں؟ میں نہیں سٹارٹ کرتا کسی کو غلط طرف لے جانا،
مشکل اس کی طرف سے آغاز ہوتی ہے اور پھر وہ میرے اس قانون کی زد میں آ جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ سینٹر ہے میوز کا، بتایا جائے کسی کو کہ یہ راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اس کے الٹ ناکامی کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں جو بندہ کھڑا ہو دیکھے کہ یہ جو راستہ ہے نا، اس میں لائٹیں کم لگی ہوئی ہیں، کھڈے زیادہ ہیں، مشکل لگ رہا ہے، اس لائٹ پہ جو ہے اس روڈ پر بتیاں بہت لگی ہو، دکانیں بھی ہو، آئس کریم والی، شور شرابہ بھی ہو، رش بھی لگا ہو۔ اب اس کو بتا دیا گیا کہ کامیابی ادھر جانے میں، ادھر نہیں ہے، ادھر ناکامی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اس کو چوز کر لے، اس کو چوز کر لے۔ یہ چوز یعنی اختیار کرنا، یہ بندے کو اللہ نے دے دیے رہنمائی کر کے کہ تو نے کون سے راستے پہ جانا، تیرا اختیار ہے، لیکن یہ بتا دیا میں نے، اگر اس پہ جائے گا کامیاب ہے، اس پہ چلے گا، اس پہ چلے گا کامیاب ہے، چاہے تجھے جتنا مشکل لگ رہا ہو دیکھنے میں، لیکن چل اسی پہ۔ اور اس پہ نہ چلنا، چاہے جتنا تجھے اچھا لگ رہا ہو، بڑا سجا ہوا راستہ ہو، بڑا رش لگا ہو، بڑا لوگ انجوائے کر رہے ہو، ادھر مت چل۔ اب اختیار بندے کو دیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ چوز کرنا، انتخاب کرنا تجھے دیا۔ تو راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ چلنے کا نتیجہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس راستے پر چلے گا جسے میں نے ہدایت کہا ہے، تو کامیاب ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تم نے اپنے اختیار سے وہ راستہ انتخاب کیا کہ جس کے اینڈ پہ میں نے ناکامی رکھی ہے، جہنم رکھی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تو راستہ بھی کوئی انتخاب کر لے اور کوئی چلاکی لگا کے کوئی بیک ڈور سے گھس کے اس کا نتیجہ بھی تبدیل کر لے۔ اب سمجھے اس آیت کو، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، اسی سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ جس کو اللہ نے کہا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کہتا میرے گھر سے ہٹ جائے۔ گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیچرل رزلٹ ہے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کراس کرنا۔ اللہ نے کہا یہاں سے آگے نہیں جانا، کہتا مجھے مزہ آتا ہے، میں نے جانا ہے، تو یہ حدود کراس کرے گا۔ اب آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا؟ یہ کون ہے فاسق؟ فاسق کی نشانی، بنیادی ترین نشانی فاسق کی کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں فاسق کہ جو ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ سوال، اللہ کا عہد کیا چیز ہے؟ قرآن مجید سے آپ پوچھیں گے، ائمہ اطہار سے آپ پوچھیں گے، تو وہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے نا، جو اس نے نازل کیا ہے، یہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد نامہ ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن کھولا کرتے تھے، جب قرآن کھولتے تھے اور دعا مانگتے تھے تلاوت سے پہلے، اس میں فرماتے تھے اللہم انی نشرت عہدک، اے میرے اللہ میں نے تیرے عہد کو کھولا تاکہ میں پڑھوں کہ میرے اور تیرے درمیان کیا چیزیں طے کی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، اور جب میں کروں گا اپنی ذمہ داری ادا، تو پھر تو نے کیا وعدے کیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ جناب، آپ نے کوئی اپنی پراپرٹی بیچنی ہو، زمین، اور آپ خریدار کے ساتھ ایگریمنٹ لکھیں
اور اس پہ لکھا ہو کہ جی آج اس نے اتنا بیانہ دے دیا اور جناب جنوری کی 20 تاریخ کو باقی رقم ادا کرے گا. کون؟ خریدار. اور پھر جو بیچنے والا ہے، میں فلان ولد فلان سکنہ فلان، میں یہ جائیداد جب یہ پیسے پے کرے گا باقی، تو میں یہ پلاٹ اس کے نام ٹرانسفر کر دوں. ایسا ہوتا ہے نا. 20 جنوری آ گئی، آپ کے پلاٹ کا گاہک بھی آ گیا، تو آپ سے کہتا ہے ایگریمنٹ کی ڈیٹ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل یاد. تو بس ٹھیک ہے، بسم اللہ آپ میرے نام کرائیے. آپ کیا کہیں گے؟ وہ باقی رقم کدھر ہے؟ وہ کہے کہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ آپ آج میرے نام کروائیں گے. آپ اسے کہیں کہ اس ایگریمنٹ میں لکھا تھا پہلے تو بس اتنے لاکھ دے گا تب میں نام کراؤں گا. اگر کوئی کہے کہ میں نے تو پیسے نہیں دینے لیکن آپ نام کرا دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو اللہ نے ذمہ لگایا ہے ہمارے، ہم سے وہ نہیں ہوتا، لیکن جنت ہمارے نام کرا دیں. ایسے گاہک. اس قرآن کے ایگریمنٹ سے کیا پتہ چلے گا کہ کب جنت نام ہوگی؟ ٹھیک ہے، اللہ نے کس کس چیز کا تقاضا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کرو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. کسی شاعر کے خیال سے جنت نہیں ملتی. مطلب شاعر سوچتے ہیں نا، پھر شعر کہتے ہیں میں نے یوں کیا تو میں جنت میں چلا گیا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کبھی بھی کسی شاعر کے کہنے پر سمجھے گا صحیح کہہ رہے، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیں کہ اللہ نے بھی کہا ہوا اس طرح جنت ملے گی. اگر اللہ نے نہ کہا ہوا تو دنیا کے سارے شاعر، سارے خطیب، سارے لکھاری جمع ہو جائیں، اس طرح جنت نہیں ملے گی. کس طرح ملے گی؟ جس طرح اس عہد نامے میں لکھا ہوا. اب دیکھیں کون ہے فاسق؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد، جب اللہ نے وہ عہد پکا کر دیا کہ جس نے کامیاب ہونا ہے یہ میری بات ہے، اس راستے پہ چل کے آؤ، اس میثاق کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے، یہ فاسق ہے، یہی گمراہ ہو گئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو اللہ نے وصل رکھنے کا حکم دیا ہے، جوڑے رکھنے کا، انہیں کاٹ دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا. یہ چھوٹی سی بات پہ لڑکے کہتے ہیں آئے آج تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے مر گیا. ڈائلاگ بولتے فلم میں دیکھ دیکھ کے. یہ فاسق ہے. قطع تعلق، جو تعلق اللہ نے کہا نہیں ٹوٹ سکتا، وہ جو توڑتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا عہد توڑ رہے، فاسق. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ حرکتیں کر کے پھر زمین میں فساد کر دیتے. نفرتیں، دوریاں، دشمنیاں، یہ سب پیدا ہوتی. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اس کے بعد سورۃ الاسراء کی چند آیتیں اسی قرآن کے عہد نامے کی، جس میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کر کے پھر چند احکامات بتائے. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. سورۃ الاسراء 15ویں سپارے میں 15واں سپارہ بھی شروع ہوتا ہے، سورۃ الاسراء بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. ماشاءاللہ. سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی، سورۃ بنی اسرائیل کی میں آیت نمبر
23 سے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ کم از کم ان چیزوں کا اللہ سے عہد کر لیں۔ یہ عہد ہے، یہ تو عہد نامہ ہے، یعنی اللہ نے یہ بھیج دیا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تم سے، اور تم جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پھر وہ میرا وعدہ۔ لیکن یہ لوگ تم یہ کرو ہی نا اور اس کے طلبگار ہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں چلو یا اللہ کر رہے ہیں، یہاں تک تو کام اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ والدین کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اونچا نہیں بول سکتا۔ سنیں کہ خوش اخلاقی کرنی ہے، اور کس چیز کو اللہ کس لمٹ تک منع فرما رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ جب تک تو والدین خود ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں تب تک تو اتنا نہیں ہوتا۔ زیادہ والدین پہ کون لوگ مردانگی دکھاتے ہیں؟ جب والدین بوڑھے اور کمزور ہوتے ہیں۔ والدین پر اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا اقتدار دکھانے والے، یہ دنیا کے پست ترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ فسق ہے۔ آپ دیکھیں والدین کے احترام کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنی توحید کے ساتھ۔ کہا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اور خاص طور پہ معاملہ سینسٹیو کب ہوتا ہے؟ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھر بچہ جناب بڑا پڑھا لکھ گیا ہے، ماسٹرز کر لیا ہے، نوکری ہے، ٹراؤزر شرٹ اچھی پہنتا ہے، پھر وہ گھر میں آ کے کہتا ہے کہ ابا جان میرا سر نہ کھایا کرو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے باہر میں کتنی ٹینشن سے گزر کے آتا ہوں، گھر میں آتا ہوں آپ میرا سر کھانا شروع کر دیں۔ یہ گھٹیا انسان ہے، اللہ کی نظروں میں انتہائی گھٹیا اور پست انسان ہے، عہد شکن ہے، فاسق ہے۔ فسق صرف شراب پینا نہیں ہے، فسق کے لیول ہے۔ فسق صرف بدکاری زنا کرنا نہیں ہے، والدین سے بدتمیزی بھی فسق، یہ بھی فاسق ہے۔ توجہ کریں اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ پوری پکچر کلیئر فرما رہا ہے اس میں۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ عربی زبان میں سب سے کم جو لفظ ہے نا بیزاری کا اظہار کرنے کا، کہنا میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، وہ ہے اف۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے اگر اللہ کے علم میں اس سے بھی کم تر کوئی ہوتا لفظ بیزاری کے اظہار کا تو پھر اف کی جگہ اللہ اسے رکھتا، یعنی اجازت ہی نہیں۔ اور یہ بندے کا ٹیسٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو نے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، نہیں کرے گا عہد توڑ رہا ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ تھپڑ بھی مارنے تو بندہ یوں کر کے کھڑا رہتا ہے، دل میں بددعائیں دیتا رہتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، چونکہ بولے گا تو 10 اور پڑے گا، ہو سکتا ہے ٹانگیں ہی توڑ دے، ڈر ہوتا ہے نا۔ اب
بندے کو سامنے طاقتور دیکھ کے کچھ نہیں کر رہا، لیکن ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ مت دیکھ کہ وہ دونوں کمزور ہیں، یہ دیکھ کہ جس نے تجھے احترام کا کہا ہے وہ کتنا طاقتور ہے، وہ تو پھر بہت کچھ توڑ سکتا ہے۔ دنیا میں طاقتور کے ڈر سے تو غصے بھی آئے تو کنٹرول کر لیتا ہے، تو پتہ غصہ کروں گا تو اور مار پڑے گی، کر جاتا ہے۔ ٹیسٹ تیرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی غصہ کنٹرول کرتا کہ نہیں کرتا؟ تجھے بیزاری ہو رہی ہے، کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکی دینا۔ جھڑکی دینے کا معنی واضح ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات ان سے کرنا تو احترام کے ساتھ بات کرنا۔ قول کریم کسے کہتے ہیں؟ جس میں احترام۔ رزق کریم کسے کہتے ہیں؟ جو عزت کے ساتھ عطا کیا جائے، احترام کے ساتھ، اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ قول کریم کسے کہتے ہیں؟ جو احترام کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ان کے ساتھ احترام سے بات کریں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکا، بات ختم نہیں کی۔ اگلی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے ایک لاچار کمزور غلام ذل، ذلت سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، ان دونوں کے سامنے اس طرح کھڑا ہو۔ کون ہے ہم میں سے؟ وَقُلْ، آپ کو پتہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوتے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا، امام نے اسی کی دعا مانگی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے والدین کے سامنے ایسے کھڑا ہوں جیسے جابر بادشاہوں کے سامنے ان کے غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کون کھڑا ہوتا ہے ایسے والدین کے سامنے؟ کبھی ہوئے؟ ٹرائی کر کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ گھر میں جناب والدین سے بدتمیزی کر کے آئے، ماں سے بدتمیزی کرے، بوڑھے باپ سے بدتمیزی کرے، اور مسجد میں آ کے کہے اللہ اکبر، 4 رکعت نماز قربتاً اللہ، نہیں قبول۔ حدیث ہے ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھنے والے کی خدا نماز قبول نہیں کرتا۔ دیکھنے والے دین یہ ہے، دین یہ نہیں ہے کہ باہر موج مستی کرو یا نماز پڑھ لو یا 2 ہاتھ ماتم کے مار لو، 2 مجلسیں اٹینڈ کر لو تو بڑے پکے مومن ہو، یہ دین نہیں ہے۔ دین تب ہے جب اس نماز سے، اس ماتم سے، اس مجلس سے سیکھ رہے ہو کہ باہر نکل کے بیہیو کیسے کرنا ہے، زبان سے کیا نکالنا ہے کیا نہیں نکالنا، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا۔ یہ نماز یا عزاداری یا زیارت یا حج یا عمرہ اس لیے نہیں ہے کہ ادھر جدھر منہ آئے جو مرضی کرتے رہو، پھر ان میں سے کوئی کام کرو تو وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ بہت سارے اس فراڈ کا شکار ہوئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا مانگ کے اے پروردگار، اگر تب چڑھے نا غصہ چڑھے تو بجائے یہ کہ اف کرنے کے دعا مانگ کہ اے میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے بندے کو اس کی اوقات یاد کرا رہا ہے، اپنا بچپن اور وہ یاد کر کے جب تو اپنا وہ اگر پیشاب بیچ میں کر دیتا تو کپڑا بھی نہیں چینج کر سکتا تھا، تیری اوقات اتنی تھی۔ اس وقت میری ڈالی ہوئی محبت کی وجہ سے ان دونوں نے قربانیاں دی اور تجھے پالا۔ اب جب تو جوان ہو کے کھڑا ہو گیا تو انہی پر ہی طاقت اپنی آزما رہا ہے، انہی پہ چیخنے کا تجھے مزہ آتا ہے۔
تو بجائے یہ کہ زبان سے کوئی برا لفظ نکال لے، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، اے اللہ ان پہ رحم فرما، کیونکہ بڑھاپے میں بعض اوقات والدین چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی برداشت کا ٹیسٹ ہے، کر رہے ہو احترام والدین کا، اللہ سے کیا ہوا عہد پورا ہو رہا ہے، نہیں کر رہے ہو عہد توڑ رہے ہو، فسق کر رہے ہو۔ توجہ فرما رہے؟ آگے چلیے، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے، اگر تم نیک ہوئے تو وہ فوراً توبہ کرنے والوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کبھی کوتاہی ہو گئی والدین کے بارے میں، وہ تمہارے اندر سے جانتا ہے کہ یہ کبھی کوتاہی ہوئی ہے یا ویسے بدماشی کا جوش چڑھا ہوا تھا، کیونکہ بعض اوقات نادانستہ انسان کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، بعض اوقات سستی کی وجہ سے کوئی چیز کام میں دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تو تمہیں اندر سے جانتا ہے کہ یہ جو تم نے بولا ہے کیسے منہ سے نکلا ہے، اگر تم صحیح ہوئے، صالح ہوئے، تو پھر اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر کوئی والدین سے کچھ کر بھی دیے بات، فوراً اللہ سے معافی مانگو گے، ان سے بھی ایکسکیوز کرو گے، یہ کام کرنے والوں کے لیے اللہ بڑا غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بس کیا کیا چیزیں ہو گئی؟ پہلی بات تو ہوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، دوسری والدین کے ساتھ احسان، ٹھیک ہے؟ اب ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں دو طرح کے ہوں گے، یا والدین زندہ ہیں یا والدین دنیا سے چلے گئے، جو کہ جوان بھی بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، میرے والدین نہیں ہیں، دنیا میں چلے گئے۔ جن کے دنیا میں ہیں وہ ذرا چیک کریں کہ پچھلا سال والدین کے ساتھ کیسے گزرے، کتنی دفعہ داڑا ہے شیر گھر میں والدین کے سامنے، اور کتنی دفعہ کنٹرول کیا، اور پھر اگلے سال اللہ سے کہا یا اللہ یہ معاف کر، اگلا اکاؤنٹ صاف رکھنے کی کوشش کروں گا، نہیں بدتمیزی کروں گا۔ یہ سال کی لاسٹ رات میں یہ کریں بجائے کچھ اور کرنے کے، پچھلا اکاؤنٹ جو بھی ہے مجھے معاف کر دے، اور پکا ارادہ کرے، ورنہ پچھلی معافی بھی کوئی نہیں ہوتی کہنے سے، کہ اب نہیں کروں گا، اور والدین سے جا کے پہلے ایکسکیوز کرے۔ کچھ لوگوں کی ناک اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اپنے والدین سے بھی نہیں سوری کر سکتے، کہتے ہیں ناک، کہتے نہیں، شیطان میں کہتا ہے ایک دفعہ سوری کرے گا نا بابا سے، بابا سر پہ چڑھ گئے پھر اور یہ تجھے کیا کریں گے فلاں، ایسا وہ سوری نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا اگلی بات، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر۔ کیا حق ہے ان کا؟ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں روایات میں آیا کہ جب یہ آیت اتری رسول اللہ نے بی بی کو فدق عطا کیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو عجیب لگے، لیکن سنیں، ہمارے مال میں ہمارے ضرورت مند رشتہ داروں کا حق رکھا ہے اللہ نے۔ ویسے تو جو رشتہ دار نہیں ہے ضرورت مند ان کا بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق رکھا، یعنی اگر ایک خاندان ہے، ایک برادری ہے، ایک قبیلہ ہے، اور اس میں ایک شخص کو کی اچھی نوکری لگ گئی، کاروبار چمک گیا، فلان ہو گیا، اسے پتہ ہے باقی سختی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے عہد کا پاسدار ہے، تو کیا کرے گا؟ چونکہ رشتہ داروں کے حالات جانتے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے سپورٹ کرے گا۔ دیکھے گا اگر بیماری کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہو گئے، اچھے باعزت طریقے سے شیئر کرے گا اپنا رزق اس کے ساتھ،
اور اگر بے ایمان ہے، بے ایمان یعنی اللہ کے یہاں بے ایمان، ویسے تو یہاں سارے مومن ہوتے ہیں، بے ایمان اور فاسق کی نشانی وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ایسے کپڑے پہن کے جاؤں گا فلان جشن میں کہ رشتہ دار سڑ جائیں میرے، دکھاوا کرتا ہے، دکھاوا کر کے اس کو مزہ آتا ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ اس کے ایمان کے نقص اور کمی کی علامت ہے، دکھاوا کرنا، اور خاص طور پہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، رشتہ داروں میں زیادہ بڑے بن کے ان کو زیادہ لذت آتی ہے۔ قرآن مجید کا دیا ہوا جو آئین ہے وہ اس کے برعکس ہے، جلانا نہیں ہے، شیئر کرنا ہے، کو دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والمسکین، رشتہ داروں کے بعد مسکین کون ہے؟ کم سے کم سادہ لفظوں میں جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم، اسے اس کا حق ادا کر۔ لفظ کیا اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں؟ حق ادا کر اس کا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری گردن پر جن کو زیادہ دیا ہے تو ان کا جن کے پاس نہیں ہے ان کا حق رکھا ہے ہماری گردن پر۔ وابن السبیل، ایسا مسافر جو وطن سے دور ہو اور بیچارہ ہو جائے، گم جائے، اس کی چیز خرچہ ورچہ ختم ہو جائے بس۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کر۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے اسراف، تبذیر۔ اسراف کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک جگہ جہاں پہ پیسے خرچ کرنا صحیح تھا وہاں پہ زیادہ خرچ کر دیں، ٹھیک ہے؟ مثلا گرمیوں کے کپڑے جس لیول کی زندگی گزار رہے، مثال کے طور پر خریدنے تھے، لیکن اس نے کہا کہ پیسے میرے پاس بہت ہے، ایسے خریدوں گا کہ دنیا دیکھے گی، یہ اسراف ہے۔ مثلا 10,000 میں کام چلتا تھا، کہتے ہیں 50,000 کا سوٹ لوں گا، بس یہ وہ جگہ جہاں پیسے لگانے صحیح تھے لیکن زیادہ لگانے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ زیادہ پانی یوز کر دے، وضو میں، غسل میں، فلان میں، ہر چیز میں اسراف ہوتا ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ جہاں کچھ لگانا صحیح جائز ہی نہیں تھا وہاں زیادہ لگا دے۔ مثلا کیا میرے بچے کی شادی ہے، فلان سنگر کو بلاؤ، کیونکہ بچے کی شادی روز روز تو نہیں ہوتی، دنیا دیکھے گی، کیا رقص کی محفل جمے گی وہاں پہ، یہ تبذیر ہے، یعنی یہاں پیسے لگانے جائز ہی نہیں تھے، کہتا ہے میں سب سے مشہور والے کو بلاؤں۔ ہر وہ جگہ جہاں پیسہ لگانا صحیح نہیں ہے وہاں خرچ کر دو، لہذا جتنے گناہ ہیں، غلط کام ہے، ان میں پیسہ لگانا تبذیر کہلائے گا، اسراف نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہاں لگانا ہی جائز نہیں تھا۔ اور تبذیر نہ کر، پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر کرتے ہو تو سن لو اللہ کے یہاں تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی بڑا قریبی رشتہ ہے ابلیس کے ساتھ، صرف فالوور نہیں ہے، بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے تبذیر بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ دنیا میں کئی لوگ بھوکے ہیں، کئی بے روزگار ہیں، کئی بیمار ہیں، زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں ان کے پاس، یہ عیاشیوں میں لگا رہا ہے اپنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو صرف فالوور نہیں ہے، تو بھائی ہے، تو خاندان تیرا شیطان کا خاندان۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کا بھی تعارف سن لو کہ بہت بڑا ناشکرا تھا اپنے رب کا، ایسا اس کے بھائی بھی چھوٹے ناشکرے نہیں ہیں، بہت بڑے ناشکرے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اگر یہ میں آیت کا مفہوم بیان کروں، چونکہ وقت کافی ہو گیا تو میں تاکہ تمام کروں اس کو، اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تیرے سے وہ کوئی آ کے سوال کرے اور تیرے پاس اس وقت دینے کے لیے نہ ہو، اور تیری حالت یہ ہو کہ تو اپنی محنت میں لگا ہو، اللہ کی رحمت کی تو امید کر رہا ہو کہ اللہ مجھے دے گا تو میں دوں گا، لیکن ابھی اس وقت نہیں ہے، تو پھر کیا کر؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر بڑے نرم لہجے میں ان سے کہے کہ میرے پاس نہیں، سخت لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کے ضرورت مند کو نہیں بولنا۔
اگلی آیت میں نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھ اور نہ ہی پورا کھول دے کہ بعد میں اپنے آپ کو کوستا ہوا بیٹھ جائے. کیا مطلب؟ نہ کیفیت یہ ہو کہ بالکل کنجوس، مٹھی کھلتی نہیں. بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا، ایک کنجوس تھا، اس کے ہاتھ میں ایک روپے کا نوٹ تھا. آج کل تو ہوتا بھی نہیں، اس زمانے میں ہوتا، سکہ بھی ہوتا تھا، نوٹ بھی ہوتا تھا. اس نے روپے کا نوٹ کس کے باندھا ہوا تھا. کافی دیر کے بعد جب کھولا نا تو وہ پسینہ لگا ہوا تھا، نوٹ بھی گیلا ہو گیا تھا. اب کنجوس کا تخیل دیکھ، کہتا تو رو رہا ہے، میں تجھے کبھی نہیں خرچوں گا. کنجوس کی فکر بھی ادھر جاتی ہے کہ یہ رو رہا ہے، شاید اس کو ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے. کہتا میرے پیارے روپے مت رو، میں تجھے کبھی بھی نہیں خرچوں گا. یہ کنجوس کی فکر ہے. نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھ، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. کنجوسی، ہاتھ کھلتا ہی نہیں اس کا. اور نہ ہی پورا اس طرح ہاتھ کو کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جائے، اپنے لیے بھی کچھ نہ، مثال کے طور پہ اپنی زندگی کا سسٹم بھی خراب کر. پلاننگ کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، محروموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جس کا جتنا لیول. آیا ہم اللہ سے عہد کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ بچتا ہے تو، مثال کے طور پر، البتہ جن کے پاس کچھ نہیں بچتا پھر بھی ایثار کرتے ہیں، وہ ان کا لیول بہت اوپر ہے، وہ بھی ہے قرآن میں، ایثار جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. لیکن اگر ہماری حالت ایسی ہے، کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس میں سے ایک حصہ کہ تھوڑا سا اپنے جو ہمارے رشتہ داروں میں سے مثلا ویک ہے، سب سے کوئی چیز کو گفٹ کریں گے بڑی عزت سے. یہ نہیں کہیں کہ صدقہ دے رہا ہوں جیسے فقیروں کو دیتے ہیں بعد میں جتلانے کے لیے، نہ، گفٹ کے طور پر. یا کسی ضرورت مند جو ہمارے آس پاس نظروں میں ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دوں گا. عہد کر سکتے ہیں، عہد تو ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق ادا کر، لیکن اس عہد کی پاسداری آنے والے سال میں کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ میں بیٹھ کے خود بھی کچھ کروں گا، کیونکہ سب سے زیادہ پھر مجھے مار پڑے گی جو بول رہے ہیں. بتایا تو بہت ہے، خود بھی کچھ کیا یا نہیں کیا. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، قرآن بھرا پڑا، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. رزق کو وسیع کرنا اور تنگ کرنا اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں. لہٰذا اگر کبھی رزق تنگ لگ رہا ہو نا، بجائے تمیز بنانے کے نا اللہ سے رجوع کیا کر، بجائے فلانے نے جادو کر دیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. جس کا اللہ سے رابطہ گہرا ہو، اس قسم کی لغویات میں وہ اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک تیرا رب جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے. کتنے کلیئر لفظ ہے. اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی اچھی طرح خبر بھی رکھتا ہے اور اچھی طرح دیکھ رہا بھی ہے. جلدی سے پڑھو. اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. قتل نہ کرو. بچے زیادہ بچے مر جائیں گے، بلاؤ بھوک ہے نہیں، فلان نہیں ہے. اب یہ لمبی بات ہے، یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا مطلب ٹائم نہیں ہے. یہ عرب جاہل یہ کیا کرتے تھے، خاص طور پہ بیٹیاں. یقیناً ان کا قتل بہت بڑا جرم. آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک بھی مت جانا. یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، کہا ہے نزدیک بھی مت جانا. کیا مطلب؟ کرنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے،
وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ بھی نہیں کرنی. ایسی چیز سننا جس سے جنسی خواہش زیادہ ہو اور زنا کی طرف انسان جائے، ایسی جگہوں پہ دیکھنا، تصویریں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، ایسے مناظر دیکھنا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں لوگ بدکاریوں کی اپنی شو بناتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہاں دوستی کر لی، میری اتنی دوستیں ہیں. اس قسم کی حرکتیں بندے میں ترغیب پیدا ہو میں بھی کروں. جو فرمایا نا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی وہ چونکہ پہلے ایسے اچانک ہی تھوڑی ہوتا ہے، پہلے اس کے مقدمات فراہم ہوتے کرتے کرتے پھر انسان کر بیٹھتا ہے خدا نخواستہ. لہذا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ لا تفعلوا الزنا، لا تزنوا، یوں کہنا چاہیے تھا زنا نہ کرو. فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ. وہ چیزیں کہ جو اس طرف فاصلہ کم کرتی ہیں ان چیزوں کو بھی نہ کرو، کیونکہ پھر تمہیں نہیں پتا کب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤ اور کر دو جا کر. کیوں؟ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا جس معاملے میں قتل جائز ہے، قصاص ہے، اس طرح کا، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، توجہ سنیے، اگر کوئی مظلوم اور جب کوئی مظلوم مارا جائے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک طاقت قرار دی ہے. حکومت اسلامی، نظام اسلامی اسے سپورٹ کرے گا، وہ اپنے قتل کا بدلہ قصاص کرے گا. لیکن سنیں، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن وہ قتل میں زیادہ روی نہ کرے. میں نے 2 مارنے ان کے، میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا تب میرے دل کو ٹھنڈ ملے گی، میں ان کی نسل ختم کر دوں گا، میں جب تک یہ جو ڈائلاگ فلموں والے ہیں یہ بے دینی کے، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ یوں ہی کرتے. اور آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا قرآن سے جدا نہیں ہوتے. کیسے جدا نہیں ہوتے؟ جب ضرب لگی کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو، بنو ہاشم کو، کہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے کا نعرہ مار کے مسلمانوں کے خون سے ہولی شروع کر. میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو مارا جائے گا اور کسی کو نہیں مارا جائے گا. یہ بھی مشکوک ہے، یہ بھی انوالو تھا، یہ بھی بیچ میں تھا، سب کو، جیسے طاقتور لوگ کرتے. اس سے بڑھ کر فرمایا اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، اس کو بھی صرف ایک ضرب مارو. اگر اس ضرب سے مر گیا تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا، دوسری ضرب بھی نہیں لگاؤ. عدالت کس کے ساتھ؟ جس بدبخت نے اتنا بڑا ظلم کر. یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک مارا ہے نا، یہ ساری نسلیں ان کی یاد کریں گی کن سے دشمنی بول لی ہے. یہ سب بے دین ہے. انہوں نے اللہ رسول اہل بیت سے تربیت نہیں، انہوں نے فلمیں دیکھ دیکھ کے تربیت لی، یا جو پہلے ان کے آباء و اجداد اسلام سے پہلے حرکتیں کرتے تھے وہاں سے تربیت لی. اللہ رسول سے تربیت نہیں لی. تربیت کا پتہ کہاں؟ دین کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کو کچھ کام کرنے کا دل کر رہا ہو جو اللہ کہتا ہو نہیں کرنا، تب پتہ چلتا ہے دیندار ہے. جب تک اسلام اور میری خواہش ٹکرار ہی نہیں ہے تب تک تو پتہ نہیں چلتا، تب تو اچھی زندگی گزر رہی ہے، دین کوئی ایسا تقاضا ہی نہیں کر رہا. جہاں دین میری خواہش کے خلاف کھڑا وہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، یہ مسلمان حقیقت میں نہیں ہے. تو بس وہ قتل میں زیادہ روی نہ کرے، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. اس کے بعد یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی اگر کوئی یتیم ہو گیا اور تمہیں سرپرستی کرنی ہے، اول تو اگر اللہ نے تمہیں اپنا دیا اس کے مال میں سے کھاؤ ہی. اور اگر تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں اور تمہیں
کچھ نہ کچھ اپنی تنخواہ حق کے زحمت لینا ہے تو اتنا لو اور ایسا خیال رکھو کہ لوگ جب دیکھیں تو کہیں یار اس نے بہت بہت خیال رکھا. یہ نہ ہو کہ جب تم کو پتہ چلے کہ کس طرح خیال رکھا کہیں کہ یتیموں کا تو کوئی چھوڑا ہی نہیں, اپنا بنا لیا سارا. یتیموں کے بارے میں اب یہ سارا ایگریمنٹ ہے یا نہیں؟ عہد ہے اللہ کی طرف سے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اب بندے کچھ کیا کرتے ہیں, یہ سارے تو میں نے کرنے ہیں لیکن ایک دفعہ حج کر کے سارے معاف کرا لینا. یہ فراڈ کا جو اسلام بنایا ہوا اپنے پاس سے, ایک دفعہ زیادہ کرنے کو سارے معاف ہو جائیں. زیارت پہ جانا, حج پہ جانا اس لیے کہ اگر یہاں شرم نہیں آ رہی تو وہاں ہو سکتا ہے آ جائے. امام حسین کی قبر کے سامنے ہو سکتا ہے شرم آ جائے کہ میں جن کے پاس آیا بیٹھا ہوں انہی حرکتوں کے خلاف تھے جو میں کر رہا ہوں وہاں, انہیں روکنا چاہتے تھے جو میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں جا کے روزے پہ شرم آ جائے. اس کو روزے پہ شرم نہیں آتی اور ہو سکتا ہے میرے سارے بخشے گئے, اس سے بڑا احمق اور ڈھیٹ بھی کوئی. سمجھ چکا. لہٰذا یہ جو احادیث ہیں ان کی ایک بنیاد ہے, ان کی ایک بنیاد ہے اور اہل بیت نے تفصیل سے بتایا ہوا. لیکن لوگوں کا مزاج زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ خطیب اس طرح کر کے بتاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے, گناہ سارے معاف ہو جائیں اور جنت میں ہی پہنچ جائیں. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت سب سے بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد کرو کسی سے تو وفا کرو. منافق کی 3 نشانیاں بتائیں اہل بیت نے. بات کرتا ہے جھوٹا, جب دل کر جھوٹ بول دیتا. نمبر 2, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, اوفوا بالعہد. نمبر 3, امانت رکھاؤ خیانت کر دیتا. منافق کی 3 نشانی. چاہے نمازیں پڑھتا ہو چاہے روزے رکھتا ہو, امام نے فرمایا نمازوں روزوں لمبے سجدوں کا دھوکہ مت کھانا. ہو سکتا ہے اس کی عادت پڑ چکی ہو, نہ کرے تو پریشان ہو, ٹینشن ہوتی ہو, عادت پڑ گئی ہے اس کو. اگر دین دیکھنا ہے تو دیکھو بات کرتا ہے سچ بولتا ہے, وعدہ کرے پورا کرتا ہے کہ نہیں, اور امانت رکھواؤ تو امانت داری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے. یہاں سے دین چیک کرو, مت دھوکہ کھانا. نماز رکوع اور لمبے اور فلاں بڑے اعمال کر رہے ہیں, کیونکہ دین کا پتہ یہی سے چلتا ہے کہ دین نے اندر گھس کے صفائی کی ہے یا نہیں. کچھ لوگوں کا دین یہ ہوتا ہے کہ ادھر بےایمانیاں کرنی ہے, اپنی مرضیاں کرنی ہے, سارے تقاضے پورے کر لینے, پھر 2 تسبیح پڑھ کے معاف کرا لینے, شام کو 2 رکعت نماز پڑھ کے معاف کرا لینا, یہ کر کے زیارت پڑھ کے معاف کرا لینا, زیارت کر کے معاف کرا لینا, یا یہی زیارت پڑھ کے معاف کرا لینا. ان العہد کان مسئولا, اور عہد یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. جتنے عہد کیے تھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہاں, اس سے جو وعدہ کیا تھا کیا کیا, اس نے کیوں توڑا تھا, کیا مسئلہ تھا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب ناپو تو پورا ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور ترازو سیدھی رکھ کے تولو جب تولو تو. ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. الحمدللہ پاکستان میں تو بالکل ہوتی نہیں ہے اس قرآن کی آیت کی وجہ سے. سارے عہد کے پکے, نہ ناپنے میں کمی کرتے نہ تولنے میں کمی کرتے. عجیب. ایک دکاندار سے 2 کلو کے پتھر پکڑے گئے, ان کو جب تولا گیا تو 1 زیادہ کلو والا تھا, لکھا دونوں پر 1 ہی کلو ہوا تھا, اور اس کی اتنی داڑھی بھی تھی. اس سے خدا دھوکہ تو نہیں کھاتا. ان بے ایمانوں نے بیلنس پالیسی رکھی ہوئی. بیلنس سمجھتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ آج اتنی بے ایمانی کی ہے دکان پہ تو گناہ زیادہ ہو گئے, آج 2 رکعتیں زیادہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. حرام کا جو 1 لاکھ کمایا اس میں سے آج 1000 روپیہ مسجد میں بھی دینا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے بے ایمانوں کو بے ایمانی کر کے پھر ڈکار مارنے کے ہضم کرنے کے طریقے بتائے ہوئے.
جیسے کچھ زیادہ کھا جائے تو خرابی ہوگی تو کہتے ہیں نا یہ گولی کھا تو ہاضم ہو جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کھانے کے بعد اگر یہ والا کام کرو ہاضمہ ہو جاتا ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک جن کا کھایا انہیں واپس نہ کیا جائے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر بھی ہے. اور الٹی سیدھی تعویلیں کر کے کھانا شروع مت کر دینا. تعویل بھی یہی بہتر ہے کہ جب ناپو تو پورا ناپو اور جب تولو تو پورا تولو. آیات اور بھی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور 11 بج گئے. تو پروردگار عالم نے پھر کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا کرتے ہیں سب مل کر، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، انشاءاللہ سب ایک دوسرے کے لیے، کہ پروردگار عالم قرآن کریم کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، جو یہ سال جو مثلا انگلش سال ہے 31 جنوری کو 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے، پروردگار اس گزشتہ سال میں ہم سے جو کوتاہیاں، گناہ جان بوجھ کر بیٹھے یا خطا سے، غلطی سے کر بیٹھے، ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار، یہ باتیں جو ہم نے ان آیات میں سنی اور دیگر باتیں، دیگر تیرے احکام، ہمیں خود کو تیرے احکام کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما. آنے والا سال اور جب تک تیرے علم میں تو بہتر جانتا ہے ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے، آنے والے سالوں میں جو تیرے حکم ہے، جو تیرا عہد نامہ ہے، اس کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوستوں میں سے، پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے جو عزیز رشتہ دار، بالخصوص حاضرین کے رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے جو مرحوم ہو گئے ہیں تیری بارگاہ میں، پروردگار سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھ محمد.